ناظرین گرامی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی بہت سے کمال خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر کرار بھی ہیں، اور آپ صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار بھی، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، جبکہ شجاعت و بہادری میں آپ کا اس روئے زمین پر کوئی جوڑ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوہ میں شرکت کی تو آپ نے کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا، لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہیں جن کو تاریخ میں بہت کم لکھا گیا۔ انہی میں سے ایک جنگ بیر العلم بھی ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنات کے خلاف لڑی تھی۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسی جنگ کا ذکر کرنے والے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے جنات سے جنگ کرتے ہوئے 20,000 جنات کو قتل کر دیا اور بہت سے قبیلوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری و حذیفہ یمانی سے مرقوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ اسکار سے واپسی میں ایک اجاڑ وادی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، جس کے جواب میں عمر بن امیہ زمری نے کہا کہ اسے وادی کثیب ارزق کہتے ہیں، اور اس جگہ ایک کنواں بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو جناب سلیمان علیہ السلام بھی قابو نہ کر سکے تھے، اور مزید بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طبہ یمانی گزرا تھا اور اس کے 10,000 سپاہی انہی جنوں نے مار ڈالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق قافلہ وہیں ٹھہر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست عفریت برآمد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور دھرتی کانپنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب صحابی واپس آ گئے، لیکن ابو العاص صحابی پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جل کر شہید ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی علیہ السلام اس کنویں کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جب جناب علی المرتضیٰ وہاں پہنچے تو پھر وہی عفریت برآمد ہوا اور بڑے غصے سے کچھ پڑھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا، میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی کرنا ہے۔ یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست کرتبی حملہ کیا۔ آپ نے وار خالی دے کر اسے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈرونی شکلیں سامنے آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بردوں و سلامن کہا اور چند آیتیں پڑھیں جس سے آگ بجھنے لگی اور دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کی جگہ پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے برتن ڈال دیا، لیکن جنات کی جانب سے وہ برتن کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ کلام پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک اور خوفناک عفریت برآمد ہوا، لیکن آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر کنویں میں برتن ڈالا لیکن وہ باہر پھینک دیا گیا۔ غرض یہ کہ اسی طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑو۔ چنانچہ اصحاب نے رسی پکڑی اور حضرت علی المرتضیٰ کنویں میں اتر گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مابین تعلق منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخو پکار آنے لگی۔ پھر اس کے بعد یہ صدا آئی کہ علی علیہ السلام ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو اور امان حاصل کر لو۔ لہٰذا پھر ان سب کو کلمہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین علیہ السلام 20,000 جنوں کو قتل کر کے اور بہت سے قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام قبول کرنے والے جنات میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کیا، جس کا نام ظافر جن تھا۔ اس کا نام ارغوان زاہد تھا، مگر بعد میں ظافر زاہد کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا
تو تمام انبیاء کرام، مقرب فرشتے اور دیگر ملائکہ، جنات اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوقات بھی نصرت امام کے لیے حاضر ہوئیں۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا، جبکہ جنات کا ایک گروہ بھی آپ کی مدد کو پہنچا، اور اس گروہ کا سردار وہی ظافر زاہد نامی جن تھا جس کو حضرت علی علیہ السلام نے بیر العلم میں مسلمان کیا تھا۔ ظافر جن وقت عاشور اپنی رسم تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ دو جنوں نے اسے کربلا میں حسین کے حالات سے آگاہ کیا، جس پر وہ تمام امور چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا آیا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اے ظافر، میں اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار قربان کر چکا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، مگر کیا کروں کہ مجھے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہے۔ ناظرین اکرام، انسانی تاریخ میں جنات، شیاطین، آسیب، دیو پریوں، سایوں، بد ارواح وغیرہ کے ذکر و اذکار سے بھری پڑی ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں انسانوں کو ہر روز اس قسم کی مخلوقات سے متعلق معاملات اور حادثات سے پالا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی انسان پر جنات اور شیاطین غالب آ جاتے ہیں، یا کبھی کسی آدم ذات پر دیو اور پریوں کا سایہ پڑ جاتا ہے، جبکہ کچھ مادہ پرست اور ملحد لوگ فرشتوں اور جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز محسوس نہ ہو اور مشاہدے میں نہ آ سکے، اس کا وجود فرضی اور غیر عقلی ہے۔ حالانکہ عقلی اعتبار سے بھی جنات اور ملائکہ کا وجود ممکن ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں تو واضح طور پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، اگر جنات کی پیدائش کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسی آگ کو پیدا کیا تھا جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا کیے اور دھوئیں سے دیو، جبکہ آگ سے جنات کو تخلیق فرمایا۔ فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنی طبیعت کے مطابق اطاعت الہی میں مصروف ہو گئے، جبکہ دیو یا شیاطین نے ظلمت سے جنم لیا تھا، اس لیے وہ کفر، ناشکری اور سرکشی میں پڑ گئے، اور جنات نور و ظلمت کے مرکب سے ترکیب ہوئے تھے، اس لیے ان میں نیک اور بد دونوں ہوئے۔ جنات کی تین اہم خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، دوسری یہ کہ جو شکل و صورت اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا روپ دھار لیتے ہیں، ان کی آواز بھی اسی مخلوق جیسی ہو جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ جب کوئی انسان انہیں کوئی بھی قسم دے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جنات بھی مذاہب کے لحاظ سے انسانوں کی طرح ہیں، وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو، عیسائی، لا دین، یہودی کے ساتھ ساتھ رافضی اور مجوسی بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جنات آباد تھے۔ جنات کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنات پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سی عبادت گاہیں اور ہیکل بنوائے تھے، وہ جنات کی مدد سے ہی تعمیر کروائے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے جو کہ شیطان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو، تم میں کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوحہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔